بہنیں تشریف فرما ہیں وہ آواز کے بارے میں اطلاع دیں۔ آواز سمجھ آ رہی ہو تو گفتگو کو ہم شروع کریں۔ مولانا عامر فاروق عباسی صاحب یا کوئی اور ساتھی جو ہے وہ اندر، یہاں آواز صحیح نہیں ہے، یہ گونج بہت زیادہ ہے، اس کو فرمائیں آواز کو صحیح کرے۔ اس کو جلدی کریں نا، رات شروع کرنی اندر آواز تھوڑی گڑبڑ ہے، وہ صحیح کر رہے ہیں، اثر کے وقت سے لگیں گے۔ یہ گونج اس کی کم کریں۔ آواز کا درست ہونا شرط، آواز نہ کم کریں، گونج کم کریں، اس کی آواز تھوڑی اونچی ہی رکھیں، آواز نہ کم کریں، گونج کم کرنی ہے۔ اب بہتر ہو رہی ہے آواز۔ یہ بھی ساتھ لگانا ہے۔ آواز کا درست ہونا شرط ہے۔ اندر خواتین سے گزارش ہے آواز کے بارے میں اطلاع دیں، اور دوران بیان بھی آواز میں اگر کمی بیشی کی ضرورت ہو تو کسی بچے کے ذریعے سے اطلاع باہر لازماً پہنچائیں، بعد میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تھوڑی سی آواز اونچی کریں۔ آواز کا درست ہونا لازمی ہے، اس کو نہ چھیڑیں یہاں، اب ٹھیک ہے، اب نہ چھیڑیں، پھر چھیڑ رہے ہیں آپ، اس کو نہ چھیڑیں یہاں سے آواز کو۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے. ہم جو درود پڑھیں گے وہ گنبد خضرا میں آپ علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. یہ سفر کا مہینہ ہے 1443 ہجری، ستمبر 2021. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رحیم یار خان کے زیر اہتمام جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن مرکزی عیدگاہ میں آج کورس کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن آج کا ہمارا عنوان اور مضمون بہت ہی اہم ہے. نماز مغرب کے بعد یہ جو 15-20 منٹ دوسری مساجد کے ساتھی پہنچتے لیتے ہیں تو مشورہ یہی طے پایا ہے کہ اتنا ہم عشاء کی نماز کو 15-20 منٹ لیٹ کر لیں گے تاکہ نمازی مکمل مضمون سے استفادہ کر سکیں. کوشش یہ فرمائیں کہ مغرب کی نماز آپ حضرات یہاں پر پڑھیں. اور آج یہ پہلے دن آپ کو داخلہ فارم دیا جا رہا ہے. اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ آپ پر کر کے اپنے پاس رکھیں گے اور یومیہ اپنی حاضری لگائیں گے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ آج ہی پر کر کے آپ جہاں سے وصول کر رہے ہیں وہیں پہ واپس کریں گے. آخر میں آپ حضرات کو جماعت کی طرف سے اکابر کے دستخط کے ساتھ سند دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ سند بہت ہی باعث برکت ہے. اس پر گفتگو بعد میں کسی وقت ہوگی. کیا اسلام ہی واقعتاً سچا دین ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا چیف جسٹس بھگوان داس گزرا ہے. ہندو تھا. اس نے PhD اسلامیات پہ کی تھی، لیکن وہ ہندو مت پہ مرا. اس کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سمجھ نہ آ سکی. ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اسی کو سچا دین سمجھتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس وجہ سے ہم اسلام کو ہی سچا دین مانتے ہیں؟ کیا واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے؟ اس پر انتہائی مضبوط اور اہم دلائل آج آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ. میرے ایک دوست سری لنکا میں ان کا کاروبار ہے. وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا سری لنکا جانے کے لیے، تو فلائٹ میں تاخیر ہوئی. میرے ساتھ ایک اجنبی بیٹھا ہوا تھا
وقت دونوں کے پاس تھا، گفتگو شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص پاکستان میں کیتھولک فرقے کا سب سے بڑا پادری تھا۔ آواز سمجھ آ رہی؟ تو میرے دوست کہنے لگے اس سے کہ میں نے کبھی سنا تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عیسائی ہوا ہو، تم لوگ جو کھربوں روپے یہاں خرچ کرتے ہو۔ اس عیسائی پادری نے کہا لگایا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ ہم لوگوں کو عیسائی بنانے آئے ہیں؟ بعض جھلے قسم کے عیسائی بن جاتے ہیں، ہمارا کام عیسائی بنانا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یار اس کو نہ چھیڑو، صحیح تھا پھر آپ چھیڑ رہے ہو۔ ہمارا کام، ہم نے مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو پاکستان میں عیسائیوں کے مشن کا سب سے بڑا پادری ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم نے مسلمان کے نظریات کو متزلزل کرنا ہے، ہم نے اس کے عقائد کو ہلانا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بحثیں ہوں گی، کبھی تقدیر پہ بحثیں ہوں گی، کبھی یہ کہا جائے گا سب کچھ انسانیت ہے، دین مذہب کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے شہر میں ہو رہی ہیں۔ تو واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے، پہلا سٹیپ۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کیا ہم اہل سنت والجماعت اس فرقے سے متعلق ہیں جس کو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ اس پر کیا دلیل ہے میرے پاس؟ یہ آج کا عنوان ہے۔ میری گفتگو کو انتہائی توجہ سے لیجئے اور کوشش کریں جو لکھ سکے تو لکھتے رہیں۔ میں نے پہلے اشتہار میں اعلان کیا تھا کہ کاغذ قلم ساتھ لے کے آئیے گا، ذہنوں پہ توجہ دیں، یاد کر لیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے کامل امید رکھتا ہوں آپ ان دلائل کو محفوظ کریں، آپ 20 یوں لوگوں کو اسلام پہ لا سکتے ہیں، لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی وجہ سے سینکڑوں کا ایمان بچے گا، یہ میں تجربے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا چوکیدار بنا دے۔ اس معاملے کو آسان کرنے کے لیے میں بڑوں کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مصر کے اندر ایک کانفرنس بلائی گئی ہے۔ اس کانفرنس میں ان لوگوں کو دعوت دی گئی جو خدا کی ذات کو ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ میری طرف رکھیں، آنے والے آتے جاتے رہیں گے، آپ نے پوری توجہ مجھے دینی ہے، بلکہ تھوڑی سی شفقت فرمائیں، اپنی اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا حرکت فرما کے میری طرف آئیں۔ بعد میں آنے والوں کو جگہ تنگ ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہمت کریں۔ میرا کوئی بھائی اور بزرگ اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑی تھوڑی حرکت لازمی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزا عطا فرما دے۔ بارک اللہ۔
اس کانفرنس میں پوری توجہ میری طرف کر لیں، ان لوگوں کو بلایا گیا جو خدا کی ذات کو ماننے والے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ یہ کل کا عنوان ہے، کل عقائد پہ تفصیلی گفتگو شروع ہونی ہے۔ اس سلسلے میں کانفرنس کا مقصد کیا تھا کہ کمیونسٹ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، خدا کی ذات کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں، جو منکرین خدا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، کمیونسٹ ہیں، جاپان، چین، کوریا والے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم کیسے قائل کریں کہ اللہ ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا سے چن چن کے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ 15-16 وہ یہودی جو بڑے بڑے دماغ تھے یہودیوں کے بڑوں کو ربی کہا جاتا ہے، ربیون من الاحبار۔ 15-16 عیسائی پادری پوری دنیا سے چن چن کے بلائے گئے، اور 15-16 مسلمان علماء کو دعوت دی گئی۔ پوری دنیا سے جو سب سے زیادہ ذہین علماء تھے ان کو مصر کے اندر بلایا گیا۔ جب گفتگو شروع ہونے لگی تو ایک یہودی بابا، کوئی 80 سال کا ہوگا، وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو خدا کی ذات کے منکر ہیں، لیکن جب ہم یہاں سے چلیں گے ہم آپس میں الجھ جائیں گے۔ یہودی عیسائیوں سے کہے گا تیرا دین جھوٹا اور میرا سچا، مسلمان یہودیوں سے کہے گا تیرا دین جھوٹا اور میرا سچا، تو اس کا حل کیا ہے؟ مجمع کے اندر سے آواز آئی، اس کا حل کیا ہے؟ تو یہودی بابا کہنے لگا میں 4 باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے حق دین نکھر کے سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا سچا دین کون سا ہے۔ تو سب نے کہا آپ وہ 4 سوال اٹھائیں، بات دل کو لگے گی تو مانیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ اب یہودی بابا نے کہا کہ جتنے یہودی ربی بیٹھے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جاننے والا سمجھدار ہے ایک سامنے آ جائے، وہی متکلم بنے، ایک گفتگو کرے تاکہ باقیوں کو بات سمجھ آ سکے۔ اسی طرح ایک عیسائی پادری اور ایک مسلمان عالم دین منتخب ہو جائے، وہی گفتگو کرے گا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ اب جو وہ یہودی بابا تھا اس نے سب سے پہلا سوال اٹھایا جس سے حق دین نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں موجودہ دور ایسا بن چکا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے۔ سابقہ زمانے میں ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے کئی ماہ لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں مستقل نبی بھیج دیے۔ ایک شہر میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرے نبی، بلکہ یوں بھی ہوا کہ ایک وقت میں بنی اسرائیل میں 1000 انبیاء بھی ہوتے تھے۔ توجہ سے سمجھیں، ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے کئی ماہ لگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مستقل انبیاء ہر علاقے میں بھیج دیے۔ اب وہ یہودی بابا کہنے لگا یہ عین فطرت کے مطابق ہے،
آج وہ زمانہ ہے جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ آج اگر رحیم یار خان کی کسی گلی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، دوسرے لمحے پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح بن چکی ہے تو یہ عین فطرت کا تقاضا ہے۔ یقیناً اللہ نے کوئی ایسا نبی بھیجا ہے جس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ پوری دنیا کا نبی ہے، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے، تو ایسا نبی ہونا چاہیے جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہے، اس کا اپنا دعویٰ ہو کہ میں پوری کائنات کا نبی ہوں، کیونکہ آج ہر علاقے میں خبر فرد واحد کی پہنچ سکتی ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، میں سب سے پہلے یہودی ربی سے پوچھتا ہوں، کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ موجودہ دور کی ضرورت ایسے نبی کی ہے جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہو، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ آج پوری دنیا اگر متحد ہونا چاہتی ہے، اس کو ایسے نبی کی تلاش کرنا پڑے گی۔ وہ یہودی ربی کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہیں نہیں کہا وہ پوری دنیا کے نبی ہیں، لیکن ہم ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا پہ تسلط کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا سکہ، یہودیت کا سکہ پوری دنیا میں چل کے رہے گا۔ جب اس نے یہ گفتگو کی، ادھر سے مسلمان عالم دین ایک کھڑے ہو گئے، یہودی بابے سے کہنے لگے، مجھے اجازت دے تو میں اس سے ایک دو باتیں کر لوں۔ اس نے کہا کرو۔ وہ یہودی بابا کہنے لگا، مسلمان عالم دین یہودی بابے سے کہنے لگا، یہ ربی کیسے کہتا ہے ہم پوری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلائیں گے، یہودیت کو پھیلائیں گے، حالانکہ ان کی تورات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ایک قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ان کی تورات میں موسیٰ علیہ السلام جہاں اپنی قوم کو پکارتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو جب وہ ایک قوم کے نبی ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں ان کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے والے؟ اور رہا ورلڈ آرڈر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی نہیں ہیں، توجہ میں تو رکھیے گا، اس لیے ان کا یہ ورلڈ آرڈر فیل ہو کے رہے گا۔ ورلڈ آرڈر صرف ہمارے نبی کا چلے گا، ان کا ورلڈ آرڈر نہیں چل سکتا۔ اور ایک وقت آئے گا اللہ بنی اسرائیل کے نبی سے یہودیوں کے سربراہ دجال کو قتل کروائیں گے اور پوری دنیا سے یہودیت کو مٹا دیں گے۔ یہودی بابے نے کہا، اب یہ خود یہودی ہے، اس یہودی ربی سے کہنے لگا، یہ بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ یہودی بابا اس سے کہنے لگا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہمیں اس نبی کی تلاش ہے جس کا اپنا دعویٰ ہو کہ وہ پوری دنیا کا نبی ہے۔ یہ عین فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ایسا نبی ضرور بھیجا ہوگا۔ ہاں بھی عیسائی پادری سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگا جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ایک عیسائی پادری کھڑا ہوا، ہاں بھئی تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ وہ پوری کائنات کے نبی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عیسائی پادری کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں، لیکن ہم عیسائیت کو پوری دنیا میں پھیلا کے رہیں گے۔ یہ ذرا کالج کا نوجوان میری گفتگو کو دھیان سے لے یہاں سے۔ جب اس نے یہ کہا، یہ مسلمان عالم دین پھر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، بابا جی اگر اجازت ہو تو میں اس سے بھی ایک بات کر لوں؟ بابا جی نے کہا کرو۔ ذرا توجہ مجھے دیجیے گا، کچھ عرصہ پہلے
اسی طرح ختم نبوت کا کورس تھا کوئٹہ میں، وہاں سنہری مسجد ہے، اس مسجد میں کورس تھا، اور وہاں میرا عنوان تھا عیسائیوں کو اسلام کی دعوت کس طرح سے دینی ہے اور بائبل سے اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے۔ یہ عنوان یہاں بھی آئے گا 5-6 دنوں کے بعد انشاءاللہ۔ تو میں نے وہاں جب عیسائیت پہ گفتگو کی تو اس مجمع میں ایک مسلمان تھا جو PTCL کا ملازم تھا، ٹیلی فون کا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے ٹیلی فون کے محکمے میں، وہ بھی عیسائی ہے، وہ بڑی باتیں کرتا ہے، میں کل آپ کے پاس اس کو لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا لے آؤ۔ وہ کوئٹہ میں ہمارے ختم نبوت دفتر میں اس عیسائی کو لے کے آ گیا۔ اس نے چند سوالات کیے، الحمدللہ میں نے اس کو مطمئن کیا۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ کل میں اپنے پادریوں کو لے کے آؤں گا، آپ ان سے بات کرو۔ میں نے کہا لے آؤ۔ اگلے دن وہ اپنے 6-7 پادریوں کو لے کے آ گیا۔ ان میں سے 2-3 پادری وہ تھے جو 6-7 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے۔ گفتگو شروع ہوئی، وہ لمبی داستان ہے، میں اپنے مقصد کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس عیسائی پادری سے ایک سوال کیا، ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ نے بھی سننا ہے۔ آج ہمارے پنجاب میں سب سے زیادہ تبلیغ ہمارے تھر کے علاقے میں عیسائی کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء خاموش ہیں۔ یہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہمارے لیے خطرناک ہے۔ یہاں پہ ذرا 1-2 باتیں قابو کر لیں، آپ بھی بہت کام دیں گی۔ میں نے اسی طرح یہ گفتگو ایک جگہ کی تو وہ ساتھی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے میں مغربی افریقہ گیا، اسی کورس کی 2-3 باتیں دہرائیں، الحمدللہ 22 عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے۔ توجہ سے لے لیں۔ میں نے اس عیسائی پادری سے سوال کیا، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہے، اور تمہاری بائبل میں انجیل متی میں یہ آیت آج بھی موجود ہے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو چرانے کے واسطے آیا ہوں، میں صرف بنی اسرائیل کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ نمبر 1، میں نے بائبل کھول کے ان کو دکھائی، میں نے کہا یہ دوسری آیت بھی پڑھو، انجیل متی میں یہ آیت آج بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کو، حواریوں کو، غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ اب میں نے کوئٹہ میں ان پادریوں سے سوال کیا، میں نے کہا تم کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں مینگل ہیں، مری ہیں، ککے زئی ہیں، موسیٰ زئی ہیں، فلانے زئی ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے تم ایک بنی اسرائیلی دکھاؤ۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، تمہارے پیغمبر نہیں ہیں، تم دھوکے میں ہو۔ یہ 2 سوال یاد رہیں گے آپ کو۔ جہاں عیسائی پادری تبلیغ کرتا ہوا ملے، مجھے ایک دفعہ نور والی کے چند علماء میرے پاس آئے کہ ہمارے علاقے میں بہت کام کر رہے ہیں، سنو، ان کو محبت سے بٹھاؤ، عیسائیوں کو چائے بھی پلاؤ، ان سے کہو بھائی تم نور والی میں کیا کر رہے ہو، یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے، اور تم کون سا بنی اسرائیلی ہو، تم کون ہوتے ہو عیسائی بننے والے؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین، یہ عراق، یہ قریب قریب عراق۔ بس یہ جو یورپ والے عیسائی ہو گئے یہ غلط ہے۔ یہ میں تاریخ اسلام بیان کروں گا انشاءاللہ کسی دن، پھر بتاؤں گا آپ کو۔ یہ یورپ والے دھوکے میں ہیں، یہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا علاقہ یہ ہے جہاں انبیاء آئے تھے۔ توجہ ہے بھئی؟ یہاں باتیں نہ کرو بھئی، یہاں باتیں نہیں کرنی دوبارہ، میری بات کو توجہ سے لیجئے، ہے میری طرف توجہ؟ اس مسلمان عالم دین نے اس عیسائی پادری سے یہی 2 سوال کیے کہ تم کیسے تبلیغ کرو گے؟ تمہاری بائبل کہتی ہے کہ صرف بنی اسرائیل کو تبلیغ کرو،
تم پوری دنیا میں تبلیغ کیوں کرو گے؟ پوری دنیا میں تو بنی اسرائیل نہیں ہے۔ یہودی بابے نے اس عیسائی پادری سے پوچھا اتنا بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ یہودی بابے نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب مسلمان عالم دین سے پوچھا تم بتاؤ کیا آپ کے نبی کا دعویٰ ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق؟ تو اس مسلمان عالم دین نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ بلند آواز، بلند آواز، الحمدللہ۔ یہودی بھی بابا کہنے لگا کہاں؟ مسلمان عالم دین نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے نبی کے متعلق فرماتے ہیں کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں اللہ اپنی ربوبیت کا اعلان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہی عالمین جب میرے نبی کی نبوت و رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو پتہ چلا کائنات کے جس ذرے تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس ذرے تک میرے نبی کی نبوت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ ذرا توجہ میری طرف رکھنا۔ وہ یہودی بابا کہنے لگا ایک مسئلہ حل ہو گیا، حق دین جس سے نکھر کے سامنے آتا ہے، موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق عالمگیر نبی جس نبی کا دعویٰ ہے وہ پوری دنیا کا نبی، جس دور میں فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے، وہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ نمبر 2، اس بات کو توجہ لیں گے تو بات سمجھ آئے گی، جب سمجھ آئے گی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں دوسری دلیل، یہودی بابا کہنے لگا توجہ میری طرف، نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ بولے نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ کہتے ہیں عاجز سے، جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے عام بندہ نہ کر سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیں سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے کیا کہا جائے گا؟ اب توجہ رکھیے، معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ جب نبی کہے میں نبی ہوں سامنے والا نہ مانے، پھر نبی اپنا معجزہ دکھاتے ہیں، کبھی لاٹھی پھینک کے سانپ بناتے ہیں، کبھی مٹی کی چڑیا بنا کے اللہ کے حکم سے اڑاتے ہیں، کبھی مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ یہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ دیکھو میرے ساتھ اللہ کی خاص تائید حاصل ہے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب یہودی بابا کہنے لگا نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہے۔ آج کب بولیں؟ آج ہم نبی اس کو مان کے چلیں گے جس کی نبوت کی دلیل ہم آج دیکھیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جس کی نبوت کی دلیل ہم آج معجزہ دیکھیں گے تو مان کے چلیں گے، ورنہ نہیں۔ دلیل دکھاؤ۔ اس نے سب سے پہلے یہودی ربی سے کہا تو جو میں سے بڑھنا، ہاں بھائی تم بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو؟ وہ یہودی ربی کہنے لگا ہاں ایک لاٹھی ہے جو سانپ بنا کرتی تھی۔ اب یہ خود یہودی بابا ہے، وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، وہ لاٹھی آج کہاں ہے؟ سانپ بنتے ہوئے آج دکھاؤ۔ دلیل آج دیکھیں گے تو یہ مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دلیل دیکھیں گے تو مار دیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ آج تم ورلڈ آرڈر کے نام سے جتنی مرضی کوشش کر لو،
دلیل دکھاؤ، ہم پیچھے چلنے کو تیار ہیں، اور اگر دلیل نہیں ہے خاموش ہو جاؤ۔ یہودی بابا کہنے لگا آج موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل موجود نہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے وہ نبی تھے، دور نبوت بھی تھا، بولو بولو، دور نبوت بھی تھا۔ دور نبوت ختم ہوا تو دلیل ختم ہو گئی، اب دلیل کی ضرورت نہیں رہی نا۔ جب دور نبوت ختم ہو گیا تو دلیل کی ضرورت ختم ہو گئی، اب معجزے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں بھی عیسائی پادری کو کھڑا کیا، اس نے کہا تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ ہے جسے آج بھی دیکھا جا سکتا ہو؟ وہ بڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں جو میں آج بھی دکھا سکوں۔ یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اجتماعیہ، شفائیہ، دعائیہ اجتماع، اشتہار چھاپتے ہیں۔ اب دلیل تو رہی نہیں، اب بہانے سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ کی نہیں دکھا سکتے آج۔ اور یاد رکھیں جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور بے شک آئیں گے، اس پر تفصیلی گھنٹے کی گفتگو آپ کے سامنے 2-3 دنوں میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ بولو نبی ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دور نبوت ہمارے نبی کا ہے، تو دلیل کی ضرورت ہمارے نبی کو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت نہیں ہے تو دلیل کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان سے کوئی معجزہ مانگے گا بھی نہیں، وہ کون سا اپنی نبوت کو پیش کریں گے، وہ تو اسلام کی دعوت دیں گے۔ دور نبوت ہمارے نبی کا، ادھر دھیان سے سمجھو بات کو۔ یہودی بابا کہنے لگا بیٹھ جاؤ، توجہ بھی طرف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی معجزہ ایسا نہیں جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ توجہ بھی طرف کیجیے گا۔ ہاں بھی مسلمان عالم دین، آپ بتاؤ آپ کے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو؟ کالج کے نوجوان میرے بھائی ذرا دھیان سے۔ مسلمان عالم دین نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ بلند آواز سے۔ اچھا بھائی وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ کہنے لگا قرآن مجید۔ یہودی بابا کہنے لگا آپ کے نبی کا قرآن معجزہ ہے، ہمارے نبی کی تورات معجزہ کیوں نہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا، ہمارے نبی کی۔ جی اچھا ٹھیک ٹھیک بھائی، یہ ساتھی جو ہے نا جن کے پاس ماسک ہو وہ لگا لیں، احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں۔ جن کے پاس رومال ہے وہ رومال لپیٹ لیں تاکہ تعاون ہو سکے۔ انتظامیہ بھی صحیح کہتی ہے، بس ٹھیک ہے، انتظامیہ صحیح کہتی ہے تاکہ احتیاطی تدابیر ہو سکیں۔ تو توجہ رکھیے ذرا میری طرف۔ مسلمان عالم دین نے کہا الحمدللہ، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ وہ یہودی بابا کہنے لگا کہ ہماری تورات معجزہ کیوں نہیں، تمہارے نبی کا قرآن معجزہ کیوں ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی اگر آپ کے نبی کی تورات معجزہ ہوتی تو اس میں تبدیلی نہ ہوتی۔ آج تم خود اعتراف کرتے ہو کہ 90% تورات بدلی جا چکی ہے۔ جس تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا تذکرہ ہو، مجھے بتائیں وہ کہاں سے آیا؟ وہ وحی کس پہ آئی؟ میرے پاس 20 دلائل ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اس نے کہا تورات تو آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ بدلی جا چکی ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا قرآن معجزہ کس طرح ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا لگتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں معجزہ کہتے کس کو ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم سے اللہ کا نبی کر لے، عام بندہ نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ چیلنج تو آج بھی قرآن میں موجود ہے
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی، سارے جنات انسان مل کے زور لگائیں اس جیسا قرآن بنائیں، نہیں بنا سکتے۔ مشرکین نے بڑا زور لگایا تھا، میں واقعہ سناؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو نرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، فلق، ناس، اخلاص، کوثر، لہب، عصر، 10 صورتیں بناؤ۔ مشرک نہیں بنا سکے۔ آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو ایک سرسری سن کے گزر گئے، یہ مشرکین کے منہ پہ کتنا بڑا تھپڑ تھا، جو اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ کہتے تھے۔ ان کے سامنے میرے نبی سادہ سا قرآن سنا کے کہتے ہیں اس جیسا تم بھی بنا کے دکھاؤ، وہ نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو اور نرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک کفر ایک صورت نہیں بنا سکا۔ سنیے، مسلمان عالم دین نے کہا یہ بڑے بڑے یہودی اور عیسائی دماغ بیٹھے ہیں حال میں 10 منٹ خاموشی اختیار کرتا ہوں، اب بنائیں، اب بنائیں۔ 10 منٹ حال میں خاموشی رہی، جب کوئی نہ بولا تو یہودی بابا کہنے لگا ایک بات اور معلوم ہو گئی، جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ مسلمانوں کے نبی کا ہے۔ ادھر سے عالم دین نے کہا بابا جی ذرا اپنے لفظوں کو درست کر لیں، ہمارے نبی کا معجزہ آج نہیں قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا۔ ہمارے نبی کا دور نبوت قیامت تک، تو معجزہ محفوظ قیامت تک، دلیل محفوظ قیامت تک، یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ یہودی بابا کہنے لگا جس سے دین حق نکھر کے سامنے آتا ہے، عالمگیر نبوت مسلمانوں کی نبی کی، جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے نبی کا۔ نمبر 3، ذرا دھیان سے بات کو لیجیے گا۔ یہودی بابا کہنے لگا کسی نبی کو ماننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعلیمات پہ چل کے اللہ کو راضی کیا جائے، یہی ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، میری اسوہ پہ چلو۔ توجہ، نبی کو ماننے کا مقصد اس کی تعلیمات پہ چل کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا آج ہم کسی نبی کو مان لیں، بعد میں پتہ چلے اس کی تو تعلیمات ہی محفوظ نہیں ہیں، تو ہمیں ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ آج ہم کسی نبی کو نبی مان لیں، اس کی اتباع شروع کر دیں، بعد میں پتہ چلے اس کی تو تعلیمات ہی محفوظ نہیں ہیں، ہمیں ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ تو مجمع کے اندر سے آواز آئی اس کا کیا حل ہے، کیسے پتہ چلے گا کس نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں؟ مسلمان اور یہودی بابا سجدہ ہر نبی کی شریعت میں فرض تھا۔ سجدہ بولو، ہر نبی کی شریعت میں فرض تھا۔ سجدہ بار انبیاء کی شریعت میں نہیں تھا۔ رکوع بعد میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے، ہم سمجھ لیں گے اس کی باقی تعلیمات بھی محفوظ ہیں۔ تو یہودی بابا اس یہودی ربی سے کہنے لگا تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سجدے کی تسبیح کیا تھی؟ اب وہ بڑی دیر تورات دیکھتا رہا اور تورات بند کر کے کہنے لگا کہ سجدے کی تسبیح تو محفوظ نہیں ہے۔ یہودی بابے نے عیسائی پادری سے پوچھا تم بتاؤ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ وہ عیسائی پادری
بڑی دیر دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ سجدے کی تسبیح تو محفوظ نہیں ہے، لیکن ہم تو ان کی تعلیمات کو پھیلائیں گے۔ ادھر سے مسلمان عالم دین جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ مسلمان عالم کی شان ہی یہ ہے، اس کے سامنے دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو برداشت نہ کرے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہودی بابے سے کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کر لوں؟ نہ کرو۔ مسلمان عالم دین نے کہا تیری بائبل تو ایک جگہ سے نہیں 98% تبدیل ہو چکی ہے۔ 2005 میں کیتھولک فرقے کا ایک رسالہ نکلتا ہے کلام حق گجرانوالہ سے، انہوں نے پروٹیسٹنٹ فرقہ جو عیسائیوں کا دوسرا فرقہ ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، اس کیتھولک والے نے پروٹیسٹنٹ والے کے خلاف لکھا کہ اس ایک سال میں پروٹیسٹنٹ کی جو بائبل ہے اس میں انہوں نے 45 جگہ تبدیلی کی ہے۔ کتنی جگہ بولیں؟ اس نے اپنے رسالے میں پرانی بائبل اور نئی بائبل کا تقابل کر کے کیتھولک والے نے دکھایا، جس بائبل میں ایک سال میں 45 جگہ تبدیلی کی ہو تو 2000 سال میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اور آج کے نوجوان سے کہتے ہیں، اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں، جناب بائبل کورس کیجئے، الہامی کورس کیجئے، آپ کو بائبل مفت میں دی جائے گی، اور میرا کالج کا نوجوان بڑا خوش ہو کے لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن و حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بائبل پڑھتے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، ان کا جو پہلا سوال جواب ہوتا ہے، میرے درد دل کو ذرا سمجھنا، ان کا جو خط و کتابت کورس ہوتا ہے اس میں جو سوال نامہ آتا ہے جس کو مسلمان نے حل کر کے بھیجنا ہے، پھر وہ دوسرا بھیجتے ہیں، اس میں سوال کیا ہے؟ دیکھو میری طرف، اس میں لکھا ہوتا ہے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آگے سے ٹک مار کرنی ہے، ضروری ہے نہیں ہے؟ طالب علم لکھتا ہے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا جنت کا پھل نہ کھانا، کہا تھا کہ نہیں؟ وہ لکھتا ہے کہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا کہ نہیں؟ کھایا، نشان لگ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نافرمان ہوئے کہ نہیں؟ ہو گئے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ چھٹا سوال، آدم علیہ السلام گناہگار ہوئے کہ نہیں؟ میرا مسلمان طالب علم لکھتا ہے گناہگار ہوئے، ادھر نشان لگاتا ہے، ادھر خود اس کا ایمان نکل جاتا ہے، یہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور مجھے ڈاکیے نے اتنی ڈاک دکھائی ہے جو کالج کے نوجوانوں کے پاس عیسائیوں کے مشن کی ڈاک جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک مسجد میں نے بیان کیا، مجھے کئی نوجوان ملے، حضرت وہ تو ہم نے بھی کیا ہے۔ ارے میں نے کہا تیرا ہاتھ نہیں کانپا جب تو نے ایک نبی کو گناہگار لکھا؟ یہ تو میں کل عقائد میں بتاؤں گا کہ نبی معصوم کیسے ہوتے ہیں، نبی ہر گناہ سے پاک کیسے ہوتے ہیں، یہ تو عقائد کا حصہ ہے۔ عیسائیت مٹ چکی۔ 1992-91 کا واقعہ ہے، ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ امریکہ میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، ولیم اس پادری کا نام تھا، پورا نام میں بھول رہا ہوں، ولیم بھی اس کا حصہ ہے۔ اس نے چیلنج دیا مسلمانوں کو، آئے کوئی مجھ سے قرآن میرے سامنے لائے، مقابلہ کرے۔ مسلمانوں کے ایک مشہور مناظر گزرے ہیں، احمد دیدات ان کا نام تھا، افریقہ کے تھے، ابھی 5-6 سال پہلے فوت ہو گئے۔ انہوں نے چیلنج کو قبول کیا اور وہ امریکہ پہنچ گئے۔ بہت بڑا حال تھا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مرد و عورت اس میں اکٹھے تھے۔ گفتگو شروع ہوئی تو گفتگو کے دوران احمد دیدات نے اپنی جیب سے $100 کا نوٹ نکالا اور اس عیسائی مناظر کو مخاطب کر کے کہا،
تم مجمع کے سامنے بائبل کا فلانا رکوع پڑھ کے سناؤ، تمہیں $100 انعام دیں گے۔ وہ عیسائی پادری نہیں پڑھ سکا۔ میری مائیں بہنیں میری گفتگو کو سن رہی ہیں، آپ یقین کریں انہوں نے بائبل میں اپنی فطرت نیچر کے مطابق اتنی غلیظ، اتنی بیہودہ گفتگو شامل کر دی ہے، شریف آدمی اپنے تکیے کے پاس رکھ کے سو نہیں سکتا، اتنی بے حیائی کی باتیں ڈال دی ہیں۔ اور وہ جہاں بے حیائی کی باتیں زیادہ ہیں، جب اس مسلمان مناظر نے کہا ذرا مجمع کے سامنے پڑھ کے سناؤ نا، پتہ چلے یہ الہامی کتاب ہے، وہ عیسائی مناظر کا سر شرم سے جھک گیا، مجمع میں سناٹا چھا گیا، ہزاروں عیسائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ 10 منٹ کے بعد اس سناٹے کو توڑا احمد دیدات مسلمان مناظر نے، اس نے اس عیسائی مناظر سے کہا تم مجھے $1 بھی انعام مت دینا، تم مجھے بتاؤ میں قرآن کی کہاں سے تلاوت کروں۔ ہمیں غیروں کی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کورس کرنے کی، اللہ نے ہمیں قرآن وہ دیا ہے۔ وہ عیسائی مناظر پھر خاموش۔ اچھا، احمد دیدات نے پھر دوسری بات کی، اس نے کہا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اس عیسائی مناظر سے کہا تم اپنی بیٹی کو قرآن دینا پسند کرو گے یا بائبل دینا پسند کرو گے؟ پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا۔ اس عیسائی مناظر نے کہا میں اپنی بیٹی کو قرآن دینا پسند کروں گا۔ میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت لمبا ہو جائے گا۔ وہ قرآن مجید جو آج بھی محفوظ ہے برطانیہ کی لائبریری میں، جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کتبہ عثمان بن عفان، انہوں نے 6-7 قرآن مجید مختلف علاقوں میں بھیجے تھے، وہ ہے جس پہ خود شہید ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ جو خون گرا آج تک وہ نشان موجود ہے۔ اس قرآن پہ جرمن کی 2 ٹیموں نے تحقیق کی، ایک نے تحقیق کی یہ کتنا پرانا ہے، انہوں نے کہا واقعتاً یہ 1300 سے 1400 سال پرانا قرآن ہے۔ دوسرے نے تحقیق کی کہ اس قرآن میں اور جو آج مسلمانوں کی مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس میں کتنی جگہ پہ فرق ہے۔ انہوں نے محبت سے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تنقید کی نظر سے دیکھا تھا، اور 2-2.5 سال کی محنت کے بعد وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اس قرآن میں اور 1400 سال کے بعد اس قرآن میں جو ہماری مسجد میں رکھا ہوا ہے ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ آج میرے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، اور یاد رکھو تعلیمات میں قرآن بھی ہے، تعلیمات میں حدیث بھی ہے، یہ یاد رکھو۔ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث وحی ہے، یہ میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ ہمارے یہ ابو ظبی، یہ شیخ زید، یہ فوجی چھاؤنی کے ساتھ جو علاقہ ہے، یہ فرنیچر مارکیٹ ہے، یہاں بہت سارے نوجوان حدیث کے منکر بنے، گلشن اقبال میں یہ جراثیم پھیل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو، یہ غامدی صاحب جو آتے ہیں یہ در حقیقت غیر محسوس طریقے سے میرے نوجوان کے قلب و دماغ سے حدیث کی بنیاد اکھاڑ رہے ہیں۔ میں دلائل کی دنیا میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ سمجھو، آج ایک لفظوں میں سمجھو، کل عقائد پہ گفتگو آئے گی تو حدیث پہ دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے، حدیث بھی بولو قیامت تک محفوظ ہے۔ اور میں آج کالج اور پروفیسر جو یہاں بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے نوجوان طلباء کو لے کے آؤ، وہ یہ گفتگو سنیں، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ بہت جس طرح میں امیر محترم فرما رہے تھے، بڑے فتنے آ گئے جو ہمارے ایمانوں کو اچک رہے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق عالمگیر نبوت مسلمانوں کے نبی کی، جس نبی کی نبوت کی دلیل 100 لاکھ انبیاء میں کسی نبی کا معجزہ محفوظ نہیں ہے سوائے میرے نبی کے۔
قرآن مجید محفوظ معجزہ دلیل میرے نبی کا، جس نبی کی تعلیمات محفوظ ہمارے نبی کی، آخری بات توجہ سے سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ پھر وہ یہودی بابا کہنے لگا ہاں، اس نے مسلمان عالم دین سے پوچھا کیا آپ کی نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا الحمدللہ۔ یہودی بابا کہنے لگا کدھر ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی آپ سجدے کی تسبیح کی باتیں کرتے ہو، میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ سبحان، میرے نبی آرام کس کروٹ فرماتے تھے؟ کیا پڑھ کے سوتے تھے؟ کیا پڑھ کے اٹھتے تھے؟ بیت الخلاء تشریف لے جاتے، پاؤں مبارک کون سا رکھتے، دعا کون سی پڑھتے؟ باہر تشریف لاتے، پاؤں مبارک کون سا رکھتے، دعا کون سی پڑھتے؟ پانی کس ہاتھ سے پیتے، کتنی سانسوں میں پیتے، کہاں دیکھ کے پیتے؟ تم سجدے کی تسبیح کی باتیں کرتے ہو، میرے نبی کی ایک 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 ادا محفوظ ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا آپ آؤ بیٹا، آپ بیٹھ جاؤ، جلدی آؤ، صوفی ہل نہیں رہے۔ جس نے اذان دینی اسی کو رک جو، بیان ختم ہو پھر دے، کہہ دو جا کے۔ چوتھی بات، یہودی بابا کہنے لگا توجہ میری طرف، بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے، نبی مان لیا، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب بعد میں آنے والے نبی کو اگر نہیں مانا یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ جہنم میں جائے گا۔ اب غور کیجیے گا میری گفتگو پہ۔ یہودی بابا کہنے لگا بعد میں آنے والے نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو مجھے دے دیں آپ۔ تو یہودی بابا کہنے لگا آج ہم کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیں، بعد میں پتہ چلے کہ ان کے بعد اور نبی بھی آیا ہے تو ہم تو کافر کے کافر رہ گئے نا۔ تو مجمع کے اندر سے آواز آئی اس کا حل کیا ہے؟ یہودی بابے نے کہا اس کا حل یہ ہے ہم اس نبی کی تلاش کریں جس کا دعویٰ ہو کہ وہ آخری نبی ہے۔ کیا دعویٰ ہو؟ آخری نبی ہے۔ ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، نہ ان کے بعد کسی اور نئے نبی نے آنا ہے، نہ ہم کافر ہوں، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ہیں۔ ہاں بھئی یہودی نبی تم کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آخری ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ ہماری تورات میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سنیے گا ذرا، میں تورات کی آیت سنانے لگا ہوں۔ اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ تورات کی آیت ہے، اس پہ میں تفصیلی گفتگو 5-6 دنوں بعد کروں گا۔ اس آیت کو پڑھ کے پاکستان کے کیتھولک فرقے کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا۔ اس آیت کو اس نے کیسے سمجھا یہ میرا مضمون ہے، 5-6 دنوں کے بعد تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ تو وہ یہودی نبی کہنے لگا ہماری تورات میں اور نبی کے آنے کا تذکرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ یہودی بابا کہنے لگا یہ والا ہمیں تو اس نبی کی تلاش ہے جس کا دعویٰ ہو کہ وہ آخری نبی ہے، تاکہ ہم اس کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائیں۔ اب ہم ہمیشہ کے لیے مسلمان ہیں، نہ کوئی نیا آئے گا، نہ ہمارے ایمان پہ حرف آئے گا۔ ہاں بھئی عیسائی پادری تم کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عیسائی پادری کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا نہیں، ہمارے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آخری ہیں، البتہ یہ ضرور کہا ہے ایک نبی آئے گا جس کو لوگ وہ نبی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بولو بولو، وہ نبی۔ یہ جو ہم لکھتے ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، لکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حضرت وہ نبی کی تشریح ہے، ترجمہ ہے۔ یہ بائبل کی بشارت ہے جو میرے نبی کے بارے میں ہے، وہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو میری طرف
وہ یہودی بابا اس عیسائی پادری سے کہنے لگا بیٹھ جاؤ، ہمیں تو ایسے نبی کی تلاش ہے جس کا دعویٰ ہو کہ وہ آخری نبی ہے، تاکہ ہم اس کا کلمہ پڑھے اور مطمئن ہو جائیں۔ ہاں بھی مسلمان عالم دین صاحب، آپ بتاؤ کیا آپ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آخری نبی ہے؟ وہ آخر اٹھ کے انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ بلند آواز سے الحمدللہ۔ یہودی بابا کہنے لگا کہاں کہا؟ مسلمان عالم دین کہنے لگے ایک آیت سناؤں، 2 سناؤں، 50 سناؤں، 100 آیات سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک حدیث سناؤں، 2 سناؤں، 5 سناؤں، 20 سناؤں، 100 سناؤں، 200 سناؤں، 210 احادیث سے بھی زائد سے ثابت ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہودی بابا کہنے لگا چاروں مسئلے ادھر حل ہو گئے، کہو نا سبحان اللہ۔ موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق توجہ بھی طرف کیجیے گا، عالمگیر نبوت مسلمانوں کے نبی کی، جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا قرآن مجید مسلمانوں کے نبی کا، جس نبی کی تعلیمات محفوظ مسلمانوں کے نبی کی، جس نبی کا دعویٰ کہ آخری ہے اس کو پڑھ کے ہم ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو کے سوئیں، مسلمانوں کے نبی کا۔ یہودی بابا کہنے لگا میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا ادھر سے ایک یہودی کھڑا ہو گیا، وہ یہودی کھڑا ہو کے کہنے لگا یہودی ربی صاحب کو، بابا جی کو، یہ مسلمان کس طرح کہتا ہے کہ ان کا نبی آخری نبی ہے، حالانکہ مرزا قادیانی بھی آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ بولو بولو، کون آیا ہے؟ مرزا قادیانی ملعون آیا ہے۔ مسلمان عالم دین کھڑے ہو کے مسکرا پڑے، وہ کہنے لگے، اس یہودی کو مخاطب کر کے کہنے لگے اگر چاروں حق باتیں میرے نبی کے دین میں ثابت ہو گئی ہیں تو مانو، جلو مت۔ رہا مرزا قادیانی، تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں۔ اور مسلمان عالم دین نے کہا اس یہودی سے، یہودی ربی صاحب، آپ کے یہودی بابے نے ایک اصول بنایا ہے، نبی اس کو مانیں گے جس کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی موجود ہوگا، دکھاؤ، مرزے کا دکھاؤ۔ ہم نے 1.25 لاکھ کو مانا ہے، چلو اس کو بھی چیک کرتے ہیں، دکھاؤ کوئی معجزہ۔ اب وہ کہنے لگا میں کہاں سے دکھاؤں؟ مسلمان عالم دین کہنے لگا میں دکھاؤں؟ وہ یہودی خوش ہو گیا، چلو میری جان چھوٹ رہی ہے۔ تو مسلمان عالم دین کہنے لگا آؤ تمہیں میں معجزہ دکھاتا ہوں مرزے کا۔ مرزا کہنے لگا میری نبوت کی پیشین گوئی ہے، میں مکہ مروں گا یا مدینے مروں گا؟ مکہ مروں گا یا بولو بولو مدینے مروں گا۔ اس کو پتا تھا جب مر جاؤں گا بعد والے خود ہی نمٹتے رہیں گے۔ وہ لاہور مرا۔ کہاں مرا؟ پیشن گوئی پوری ہوئی؟ بولتے نہیں ہو۔ وہ غلاظت میں مرا۔ وہ ایک مرزے کی داستان تفصیل سے آنی ہے، میں نے یہاں 24 جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی تاریخ بتانی ہے آپ سب کو۔ میرے ساتھ وعدہ کرو 10 بندے لے کے آؤ گے انشاءاللہ۔ یہ سارے مضامین آنے ہیں، لیکن آئیں گے تو ایمان بچے گا نا انشاءاللہ۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، توجہ کی طرف کرنا، وہ یہودی بیٹھ گیا، کانوں کو ہاتھ لگا کے کس الو کا نام لے لیا میں نے۔ سامنے سے عیسائی پادری کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آخری بات یہ ہے، اتنی دیر سے مسلمان سے کہنے لگا آپ ہم سے باتیں کر رہے تھے، ہماری دفعہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کے نزدیک ہم عیسائی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، ہماری دفعہ آپ کو غصہ نہیں آیا، قادیانی کا نام آیا تو آپ کو غصہ آ گیا، یہ کیا چکر ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا دیکھو یہ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ یہودیت کے نام پہ کرتا ہے، یہ عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ عیسائیت کے نام پہ کرتا ہے، جو مرضی کرے، لیکن یہ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے اور یہ ٹریڈ مارک ہمارا استعمال کرتا ہے۔
مرزا قادیانی کو ہمارے نبی کی جگہ بٹھاتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور مراد مرزا قادیانی کو لیتا ہے، ہمیں اس لیے غصہ آتا ہے۔ عیسائی پادری کہنے لگا بات سمجھ آ گئی، ادھر سے یہودی بابا کھڑا ہوا کہنے لگا عقل کے مطابق، توجہ سنیے گا، عقل کے مطابق، موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق، موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے، عالمگیر نبوت کا دعویٰ جس نبی نے خود دعویٰ کیا ہو میں پوری کائنات کا نبی ہوں، مسلمانوں کا نبی، جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج نہیں قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، مسلمانوں کے نبی کا۔ نمبر 3، جس نبی کی تعلیمات محفوظ قرآن و حدیث، مسلمانوں کے نبی کی، جس نبی کا دعویٰ وہ آخری، جس کا کلمہ پڑھ کے ہم ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کا نبی۔ وہ یہودی بابا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور کہنے لگا اب ہم مسلمانوں کو بڑا بنا کے چلیں گے اور ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو خدا کی ذات کے منکر تھے۔ کل کا اہم مضمون بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، عقائد پہ ہے۔ میں نے اہل سنت کی گفتگو کرنی تھی، یہ بھی کل لائے گی، اب وقت کافی ہو گیا۔ عقائد پہ ہے، کوشش کری مغرب یہاں پڑھے یا مغرب کے 10 منٹ بعد تک پہنچ جائیں تاکہ کوئی اہم مسئلہ رہ نہ جائے۔ جنہوں نے داخلہ فارم لیا ہے وہ پر کر کے ابھی واپس کر دیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اس پہ اپنی حاضری خود لگائیں، اور ایک حصہ 20 دنوں کے بعد ہمیں دیں گے، پھر ہم آپ کو سند دیں گے، اس کی بنیاد پہ اکابر کے دستخط شدہ سند ہوگی، وہ آپ سب کو دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو لاؤ جلدی پڑھ لو بیٹا، یہ اس بچے کا آج قرآن مجید کا آخری سبق ہے، یہ جتنی دیر میں سناتے ہیں